علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ دوستو، اگر میری آواز میں آپ ناولز اور شاعری بھی سننا چاہتے ہیں تو ان 2 چینلز کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ دوستو، اگر آپ اپنی کوئی پروموشن کروانا چاہتے ہیں، کسی پروڈکٹ یا بزنس کی یا کسی چینل یا پیج کی، تو دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر ضرور رابطہ کیجیے۔ اور اگر آپ کو میرے کانٹینٹ سے ریلیٹڈ تمام اپڈیٹس چاہیے تو اس اسٹوری کے ڈسکرپشن میں نے واٹس ایپ چینل بھی مینشن کر دیا ہے۔ اس لنک کو وزٹ کرتے ہوئے آپ واٹس ایپ چینل کو فالو کر سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ آج میں آپ کو اپنی زندگی کی ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو شاید محبت کی ان کہانیوں سے مختلف ہے جن میں آخر میں وصال لکھا ہوتا ہے۔ میری کہانی میں نہ ملاقات ہوئی، نہ ہاتھوں میں ہاتھ آیا، نہ کوئی تصویر یادگار بنی، اور نہ ہی کبھی ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ سکے۔ لیکن اس کے باوجود یہ میری زندگی کی سب سے سچی اور سب سے خوبصورت محبت تھی۔ ایک ایسی محبت جو فون سے شروع ہوئی اور فون پر ہی ختم ہو گئی۔ میرا نام حافظ علی اصغر ہے اور میرا تعلق سرگودا سے ہے۔ یہ بات آج سے کئی سال پہلے کی ہے، جب میری زندگی مسلسل آزمائشوں سے گزر رہی تھی۔ ہمارے گھر کے حالات عجیب و غریب تھے۔ گھر میں ہر وقت پریشانیاں رہتی تھیں۔ کبھی کسی کو بیماری لگ جاتی، کبھی کاروبار میں نقصان ہو جاتا، کبھی گھریلو جھگڑے شروع ہو جاتے۔ ہم لوگ ذہنی طور پر اس حد تک تھک چکے تھے کہ ہمیں لگنے لگا تھا شاید واقعی ہمارے گھر پر کسی جادو یا بندش کا اثر ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس موضوع پر لوگوں کی رائے مختلف ہوتی ہے، لیکن اس وقت ہمارے حالات ایسے تھے کہ ہم ہر دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے۔ تقریباً 4 سال تک ہم مختلف عاملوں اور پیروں کے پاس جاتے رہے۔ کسی نے تعویذ دیا، کسی نے وظائف بتایا، کسی نے بڑے بڑے دعوے کیے کہ چند دنوں میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن وقت گزرتا گیا اور ہمارے حالات میں کوئی خاص فرق نہیں آیا۔ ان 4 سالوں میں نہ صرف ہمارا پیسہ ضائع ہوا بلکہ ہماری امیدیں بھی ٹوٹتی گئیں۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں شدید ذہنی دباؤ میں اپنے موبائل پر فیس بک استعمال کر رہا تھا۔ دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے زندگی کسی بند گلی میں آ کر رک گئی ہو۔ اسی دوران میری نظر ایک ایسے گروپ پر پڑی جہاں روزانہ وظائف اور روحانی علاج کے لیے مختلف پوسٹ کی جاتی تھیں۔ میں نے سوچا شاید یہاں سے کوئی رہنمائی مل جائے۔ میں اس گروپ میں شامل ہو گیا۔ ابتدا میں صرف پوسٹ پڑھتا رہا، لیکن چند دن بعد میں نے گروپ کے کچھ ممبرز سے رابطہ کرنا شروع کیا تاکہ گروپ کے ایڈمن اور ان کے کام کے بارے میں معلومات حاصل کر سکوں۔ انہی لوگوں میں ایک نمبر ایسا بھی تھا جس نے آنے والے دنوں میں میری پوری دنیا بدل دینی تھی۔ وہ ایک لڑکی کا نمبر تھا۔ اس وقت میرے لیے وہ صرف ایک عام سی ممبر تھے۔ میں نے اسے سلام کیا اور گروپ کے بارے میں کچھ معلومات پوچھی۔ اس نے بہت سادہ انداز میں جواب دیا۔ اس کے الفاظ میں بناوٹ نہیں تھی۔ بات کرنے کا انداز بھی عام لڑکیوں سے مختلف تھا۔ وہ مختصر جواب دیتی تھی اور ضرورت سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ گفتگو کے دوران اس کی نظر میرے واٹس ایپ پروفائل پر گئی جہاں میں نے اپنا نام حافظ علی اصغر لکھا ہوا تھا۔ اچانک اس کا پیغام آیا، آپ حافظ قرآن ہیں؟ میں نے جواب دیا، جی الحمدللہ۔ چند لمحے بعد اس کا دوسرا میسج آیا، اگر برا نہ مانے تو ایک مدد چاہیے تھی۔ میں نے پوچھا، کیسی مدد؟
اس نے بتایا کہ اس کی ایک بڑی بہن ہے جس کا کافی عرصے سے رشتہ نہیں ہو رہا. گھر والے بہت پریشان ہیں اور وہ جاننا چاہتی ہے کہ کہیں کوئی بندش یا جادو وغیرہ تو نہیں. میں نے اسے یقین دلایا کہ میں کسی جاننے والے سے پوچھ کر بتا دوں گا. میں نے معلومات حاصل کی اور بعد میں اسے بتایا کہ ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی. شاید صرف اللہ کی طرف سے تاخیر ہے اور مناسب وقت آنے پر سب ٹھیک ہو جائے گا. میری بات سن کر وہ بہت خوش ہوئی. شاید یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے ہماری بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا. پہلے 1-2 میسج ہوتے تھے، پھر روز سلام دعا ہونے لگے، پھر روزمرہ کے معاملات، پھر گھر کے حالات، پھر زندگی کے مسائل، اور پھر پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی عادت بنتے جا رہے تھے. اسی دوران مجھے اس کا نام معلوم ہوا. اس کا نام فرزانہ تھا. گجرانوالہ کے ایک گاؤں سے تعلق رکھنے والی ایک سادہ سی لڑکی. وہ MA پاس تھی اور ایک اسکول میں ٹیچر تھے. اس کے خاندان میں ایک بھائی اور وہ 6 بہنیں تھیں. گھر کا ماحول کافی سخت تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی طبیعت میں عجیب سی نرمی تھی. میں نے زندگی میں بہت سے لوگوں سے بات کی تھی، لیکن فرزانہ جیسی لڑکی پہلی بار دیکھی تھی. وہ دنیا داری کے معاملے میں بالکل سادہ تھے. اگر میں کسی بات پر ناراض ہو جاتا تو وہ بحث نہیں کرتی تھی. اگر میں اسے ڈانٹ دیتا تو وہ خاموش ہو جاتی تھی. کبھی کبھی میں خود حیران ہوتا تھا کہ آخر کوئی انسان اتنا نرم دل کیسے ہو سکتا ہے. دن گزرتے گئے اور ہماری گفتگو بڑھتے گئے. میں صبح اٹھتے ہی اس کا میسج دیکھتا تھا اور رات کو سونے سے پہلے اسے بات کیے بغیر نیند نہیں آتی تھی. حالانکہ ہم نے ایک دوسرے کو کبھی دیکھا تک نہیں تھا، نہ کبھی ملاقات ہوئی تھی، نہ کبھی ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے. بس ایک موبائل تھا، چند الفاظ تھے اور 2 دل تھے جو آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے جڑتے جا رہے تھے. ایک دوسرے کی پسند ناپسند معلوم کرتے، پھر اسی کو اپنانے کی کوشش کرتے. وہ شوق سے میرے پسندیدہ رنگ کے کپڑے لیتی، میری پسند کے کھانے بنانا سیکھتے اور پھر مجھے کال پر بتاتے. یہ سب بتاتے ہوئے وہ ہچکچاتی اور شرماتی. مجھے بنا دیکھے ہی کال پر بات کرتے ہوئے بھی محسوس ہو جاتا کہ وہ شرما رہی ہے. میں اس وقت سرشار ہو جاتا. اس سے محبت کا احساس میرے رگوں میں خون کی طرح دوڑنے لگا تھا. گزرتا وقت مجھے تیزی سے اس کے قریب لا رہا تھا. مجھے شاید اس وقت اندازہ نہیں تھا، لیکن آج پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ میں محبت میں مبتلا ہو چکا تھا. اور شاید وہ بھی کیونکہ بعض اوقات انسان زبان سے اظہار نہیں کرتا، لیکن اس کے فکر، اس کی دعائیں اور اس کی بے چینی سب کچھ بیان کر دیتی ہے. مجھے کیا معلوم تھا کہ جس تعلق کو میں اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ سمجھ رہا ہوں، ایک دن وہی تعلق میری زندگی کا سب سے بڑا ادھورا قصہ بن جائے گا. مجھے کیا معلوم تھا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب ایک فون کال اچانک ختم ہو جائے گی اور پھر برسوں تک اس کال کا انتظار باقی رہے گا. اور مجھے کیا معلوم تھا کہ فرزانہ نامی وہ لڑکی ایک دن میری یادوں میں تو رہے گی، لیکن میری زندگی میں نہیں. دوستو، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، میری اور فرزانہ کی بات چیت بھی بڑھتی جا رہی تھی. اب وہ صرف ایک جان پہچان والی لڑکی نہیں رہی تھی، بلکہ میری روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکے تھے. صبح آنکھ کھلتے ہی اس کا خیال آتا اور رات کو سونے سے پہلے اس سے بات نہ ہوتی تو دل بے چین رہتا تھا. فرزانہ کا تعلق گجرانوالہ کے گاؤں سے تھا. وہ راجپوت خاندان کی لڑکی تھی.
6 بہنیں اور ایک بھائی تھا. وہ خود پڑھے لکھے تھے, MA کر چکی تھی اور ایک اسکول میں ٹیچر تھے, لیکن تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اس کے اندر گاؤں کی سادگی موجود تھے. وہ دنیا کی چالاکیوں سے زیادہ واقف نہیں تھے. بعض اوقات اس کی باتیں سن کر مجھے حیرت ہوتی کہ آج کے دور میں بھی اتنے معصوم لوگ موجود ہیں. ایک دن ہماری معمول کی بات چیت ہو رہی تھی, لیکن مجھے اس کی آواز میں عجیب سی اداسی محسوس ہوئی. وہ جواب تو دے رہی تھی, لیکن اس کی آواز میں وہ پہلے والی چہک نہیں تھی. میں نے پوچھا, فرزانہ خیریت ہے؟ آج تم کچھ پریشان لگ رہی ہو. چند لمحے وہ خاموش رہے, پھر دھیرے سے بولے, نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. میں اسے کافی حد تک سمجھنے لگا تھا. مجھے معلوم تھا جب وہ اس طرح جواب دے تو ضرور کوئی بات ہوتی ہے. میں نے دوبارہ پوچھا, مجھ سے چھپا رہی ہو؟ اس بار اس نے ایک گہرا سانس لیا. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میری بہن مجھ سے ناراض رہتی ہے. کیوں؟ پتہ نہیں. شاید اس لیے کہ اس کا رشتہ نہیں ہو رہا. میں خاموش ہو گیا. وہ خود ہی بولتی گئی. وہ مجھ سے عمر میں بڑی ہے. گھر والے بھی اس کے لیے بہت پریشان ہیں. کئی جگہ بات ہوئی ہے, لیکن ہر بار کہیں نہ کہیں مسئلہ ہو جاتا ہے. پھر چند لمحے رک کر بولی, اور شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں میں اس سے زیادہ خوبصورت ہوں. کئی بار ایسا ہوا ہے رشتے والے اس کی بجائے مجھے پسند کر کے چلے گئے. اس کے لہجے میں دکھ تھا. مجھے محسوس ہوا جیسے وہ یہ بات کہتے ہوئے خود بھی شرمندگی محسوس کر رہی ہو. میں نے فوراً کہا, اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ صورتیں تو اللہ بناتا ہے. وہ آہستہ سے بولے, میں بھی یہی سوچتی ہوں. میں نے کب کہا تھا کہ مجھے ایسا بناؤ یا ویسا بناؤ؟ لیکن کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ دل میں میری وجہ سے دکھ محسوس کرتی ہے. میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی. دیکھو, ہر انسان کا نصیب الگ ہوتا ہے. خوبصورتی یا شکل و صورت سے زیادہ قسمت اور اللہ کا حکم اہم ہوتا ہے. مجھے معلوم ہے, لیکن جب گھر میں کوئی بات ہوتی ہے تو اکثر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے بات کرتے ہوئے بھی خوش نہیں رہتے. اس دن کافی دیر تک وہ اپنے گھر کے حالات بتاتی رہے. میں خاموشی سے سنتا رہا. مجھے پہلی بار اندازہ ہوا کہ فرزانہ کے گھر کے اندر کتنی پیچیدگیاں موجود تھیں. لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ چند ہی دن بعد وہی گھر ہماری محبت کے راستے میں سب سے بڑی دیوار بن جائے گا. پھر وہ دن آیا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا. ایک شام میں معمول کے مطابق اس کے پیغام کا انتظار کر رہا تھا. رات ہو گئی, کوئی میسج نہیں آیا. میں نے سوچا شاید مصروف ہوگی. پھر اگلا دن گزر گیا. اس دن بھی کوئی رابطہ نہیں ہوا. تیزی سے بے چینی بڑھنے لگے. میں نے بار بار واٹس ایپ کھولا, اس کا نمبر دیکھا, لیکن وہاں خاموشی تھی. تیسرے دن بھی یہی صورتحال رہی. اب دل میں عجیب عجیب خدشات آنے لگے تھے. پھر اچانک 12 دن گزر گئے. پورے 12 دن. ان 12 دنوں میں میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہوا, اور انہی دنوں میں میری اپنی حالت بھی خراب ہو گئی. میں شدید بیمار ہو کر ہسپتال پہنچ گیا. ڈاکٹروں کے چکر, دوائیاں, ٹیسٹ اور مسلسل کمزوری. مجھے آج بھی یاد ہے کہ ان دنوں بیماری سے زیادہ مجھے فرزانہ کی فکر کھائے جا رہی تھی. اس کی فکر میں بیمار پڑ چکا تھا. اسے جدائی
مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی. اتنے دن کے رابطے کے بعد ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی. یہ روگ مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا. جدائی کے خدشات اپنی جگہ، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کیسے جی پاؤں گا. کبھی کبھار دل اس کی بے وفائی کے بارے میں سوچتے ہوئے رکنے لگتا، اور کبھی سوچتا کہ کوئی مجبوری ہوگی. میں سوچتا تھا نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا. کیا وہ خیریت سے ہوگی؟ کیا گھر والوں کو پتہ چل گیا ہوگا؟ کیا وہ مجھ سے ناراض ہے؟ یا پھر کوئی اور مسئلہ ہو گیا ہے؟ ہسپتال کے بستر پر لیٹے ہوئے بھی یہی سوال میرے ذہن میں گردش کرتے رہتے تھے. پھر ایک دن، وہ دن آج بھی مجھے لفظ پہ لفظ یاد ہے. میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا. ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر آئے مجھے کچھ ہی دیر گزری تھی. موبائل میرے پاس رکھا تھا. اچانک فون بجا. میں نے اسکرین پر نظر ڈالی اور چند لمحوں کے لیے میری سانس رک گئی. وہ کوئی انجان نمبر تھا. میری جان میں جان آ گئے. کانپتے ہاتھوں سے میں نے فوراً کال ریسیو کی، کیونکہ میرا دل کہہ رہا تھا کہ فون کے اس پار فرزانہ ہی ہے. السلام علیکم. دوسری طرف سے روتی ہوئی آواز آئی. وعلیکم السلام. میں ایک لمحے میں سمجھ گیا کہ کچھ بہت برا ہوا. میں نے فوراً پوچھا، فرزانہ کیا ہوا؟ تم کہاں تھی؟ اور پھر اس نے جو کچھ بتایا، اسے سن کر میرا دل دہل کر رہ گیا. اس نے بتایا کہ ایک دن اس کی بھابھی نے اس کا موبائل دیکھ لیا تھا، کچھ میسیجز پڑھ لیے تھے. پھر اس نے جا کر اپنے شوہر یعنی فرزانہ کے بھائی کو سب کچھ بتا دیا. اس کا بھائی شدید غصے میں آ گیا. اس نے فرزانہ کو مارا، بہت مارا، اور پھر اس کا موبائل لے کر توڑ دیا. صرف یہی نہیں بلکہ اس کا اسکول جانا بھی بند کروا دیا گیا. وہ کئی دن گھر میں قید ہو کر رہ گئی تھی. یہ سب سن کر میرا دل ٹوٹ رہا تھا، لیکن دوسری طرف مجھے یہ خوشی بھی تھی کہ وہ واپس آ گئی تھی. وہ زندہ تھی، وہ خیریت سے تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس نے رابطہ ختم نہیں کیا تھا. اسی دن اس نے مجھے بتایا کہ وہ اپنی ایک دوست کے موبائل سے مجھ سے بات کر رہی ہے. اس کے بعد تقریباً 2.5 مہینے تک ہماری بات چیت اسی دوست کے فون سے ہوتی رہے. کبھی کال، کبھی مختصر پیغام، کبھی کسی بہانے سے رابطہ. ہم دونوں جیسے حالات کے خلاف ایک خاموش جنگ لڑ رہے تھے. پھر کچھ عرصے بعد اس کی ایک اسکول ٹیچر دوست نے اس کی مدد کی. اس کے موبائل میں فرزانہ نے نیا واٹس ایپ بنا لیا. یوں ہماری بات چیت پہلے سے کچھ بہتر ہو گئی. ہم نے سوچا شاید اب حالات سنبھل جائیں گے، شاید اب زندگی آسان ہو جائے گی. لیکن قسمت ابھی مزید امتحان لینے والی تھی. ایک دن پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا. اس بار اس کی بڑی بہن نے اس کا واٹس ایپ دیکھ لیا اور پھر بھائی کو بتا دیا. اس کے بعد جو ہوا، اس نے فرزانہ کی زندگی مزید مشکل بنا دی. اس کے بھائی نے اسے پہلے سے بھی زیادہ مارا، اتنا کہ وہ کئی دن تک صحیح طرح چل بھی نہیں سکتی تھی. جب اس نے مجھے یہ سب بتایا تو میں دوسری طرف خاموش بیٹھا رہ گیا. میرے پاس الفاظ نہیں تھے. مجھے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ ایک لڑکی اپنے گھر کے اندر کتنی بے بس ہو سکتی ہے. اور مجھے یہ بھی محسوس ہونے لگا تھا کہ ہماری محبت صرف فاصلے کی جنگ نہیں لڑ رہی تھی، بلکہ ان رسموں، سوچوں اور حالات سے بھی لڑ رہی تھی جو ہر روز ہمیں ایک دوسرے سے دور دھکیل رہے تھے. پہلے بھی ہم جدائی کے دن دیکھ چکے تھے، لیکن اس بار میرے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہو گیا تھا. مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید اب حالات پہلے جیسے نہیں رہیں گے. میں تو مرد تھا، مجھے تو ان حالات سے ذہنی طور پر فرق پڑ رہا تھا، مگر وہ عورت تھی. مجھ سے رابطہ رکھنے کی قیمت ہر پل چکا رہی تھی.
اسے جسمانی تشدد کا نشانہ بھی بنایا جا رہا تھا۔ میں روز اس کے بارے میں سوچتا، بار بار موبائل چیک کرتا، کبھی اس نمبر پر نظر ڈالتا جہاں سے وہ رابطہ کرتی تھی، کبھی واٹس ایپ کھول کر پرانے میسیجز پڑھنے لگ جاتا۔ انسان جب کسی کو دل سے چاہنے لگے تو اس کی معمولی سی موجودگی بھی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے، اور اس کی خاموشی پورے دن کو ویران کر دیتی ہے۔ ان دنوں میری کیفیت عجیب سی تھی، نہ کسی کام میں دل لگتا تھا اور نہ ہی کسی محفل میں۔ ہر وقت یہی خیال رہتا کہ نہ جانے فرزانہ کس حال میں ہوگی، اس کے بھائی نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا، وہ ٹھیک ہوگی بھی یا نہیں۔ میرے دل کی بے چینی حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ اس طرح ایک فون کال پر میں کسی سے اتنی محبت کرنے لگوں گا کہ اس کے بغیر سانس لینا بھی میرے لیے مشکل ہو جائے گا، اور جب وہ رابطہ نہیں کرے گی تو میں اس طرح کی اذیت سے گزروں گا۔ میرا بس نہیں چلتا تھا اڑ کر فرزانہ کے گھر ہی پہنچ جاؤں اور اس کی خیریت معلوم کر لوں۔ میرے پاس تو اس کے فون نمبر اور نام کے علاوہ کوئی پتہ تک نہیں تھا، اور شاید یہی میری زندگی کی سب سے بڑی بے وقوفی تھی کہ میں نے اس کا ایڈریس نہیں لیا تھا۔ بہرحال اب رابطہ کرنے کے لیے کوئی وسیلہ تو پیدا کرنا تھا، اور آخر کار میں نے اس لڑکی سے رابطہ کیا جو پہلے بھی ہمارے درمیان وسیلہ بنتی رہی تھی۔ میں نے اسے بہت منت سماجت کی، اسے ساری صورتحال سمجھائی اور کہا کہ کسی طرح فرزانہ تک میرا پیغام پہنچا دے۔ چند دن بعد اس لڑکی نے میرا رابطہ دوبارہ فرزانہ سے کروا دیا۔ جب اس کی آواز دوبارہ میرے کانوں میں پڑی تو مجھے یوں لگا جیسے کئی ماہ بعد مجھے سانس آئی ہو۔ وہ پہلے سے زیادہ خاموش ہو گئی تھی، اس کی باتوں میں احتیاط آ گئی تھی، ہر جملہ سوچ سمجھ کر بولتی تھی۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ مسلسل خوف اور دباؤ نے اس کے اندر کی بے فکری چھین لی ہے، لیکن ایک چیز نہیں بدلی تھی، وہ یہ کہ اس نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہو، وہ کسی نہ کسی طرح رابطہ کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ پھر زندگی نے ایک اور موڑ لیا۔ جس لڑکی کے ذریعے ہمارا رابطہ ہوتا تھا اس کی شادی طے ہو گئی۔ شروع میں ہم نے اس بات کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا، لیکن جب اس کی رخصتی کا وقت قریب آیا تو مجھے احساس ہوا کہ ہمارا ایک اور سہارا ختم ہونے والا ہے، اور پھر واقعی ایسا ہی ہوا۔ اس کی شادی ہو گئی، وہ اپنے گھر چلے گئے، اور ہمارے درمیان موجود ایک اور راستہ بند ہو گیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے، اس دن فرزانہ بہت اداس لہجے میں مجھ سے کہہ رہی تھی، لگتا ہے اللہ ہمارے سارے راستے بند کر رہا ہے۔ میں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی تھی، اپنے دل میں بھی وہی خوف موجود تھا۔ اس کے بعد رابطہ تقریباً ختم ہونے کے قریب پہنچ گیا، البتہ اس کی وہ پہلی دوست جس کے بٹن والے موبائل سے وہ شروع میں بات کیا کرتے تھے، کبھی کبھار اس کی مدد کر دیتی تھی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ مہینے میں 1 یا 2 مرتبہ اس کی کال آ جاتی، کبھی 5 منٹ بات ہوتی، کبھی 10 منٹ، کبھی صرف خیریت دریافت ہوتی، اور کبھی صرف اتنا کہ ایک دوسرے کی آواز سن لی جائے۔ ان مختصر کالز کا انتظار میں پورا مہینہ کرتا تھا۔ جب اس کی کال آتی تو یوں لگتا جیسے زندگی چند لمحوں کے لیے واپس لوٹ آئی ہو، اور جب کال ختم ہوتی تو پھر وہی انتظار شروع ہو جاتا، دردناک انتظار، تکلیف دہ انتظار۔ وقت گزرتا رہا، زندگی اپنی رفتار سے چلتی رہے۔ اسی دوران مجھے روزگار کے سلسلے میں لاہور جانا پڑا۔ میں لاہور میں ملازمت کر رہا تھا، لیکن سچ یہ ہے کہ جسم لاہور میں تھا اور دل کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔
بڑی بڑی سڑکوں، مصروف بازاروں اور لوگوں کے ہجوم کے درمیان بھی کبھی کبھی مجھے گجراوالا کے ایک گاؤں کی وہ سادہ سی لڑکی یاد آ جاتی جسے میں نے کبھی دیکھا تک نہیں تھا. کبھی رات کو ڈیوٹی سے واپس آتا تو موبائل ہاتھ میں لے کر دیر تک بیٹھا رہتا. شاید اس کی کال آ جائے، شاید کوئی پیغام آ جائے، شاید کوئی خبر مل جائے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ رابطے کے وقفے بڑھتے جا رہے تھے. پھر ایک دن وہ آخری کال آیا. وہ دن آج بھی مجھے لفظ بہ لفظ یاد ہے. صبح کا وقت تھا، میں لاہور میں تھا. فون بجا. میں نے دیکھا تو دوسری طرف فرزانہ تھی. میرا دل دھڑک اٹھا. میں نے فوراً کال ریسیو کی. اس دن اس کی آواز پہلے سے مختلف لگ رہی تھی. نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی پریشانی میں ہے. میں نے کئی بار اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی تھی، مگر ہر بار وہ بات کو ٹال گئی. ہم معمول کی باتیں کرتے رہے. اس نے میری خیریت پوچھی، میں نے اس کی خیریت پوچھی. کچھ دیر ہم ماضی کی باتیں کرتے رہے. پھر اچانک اس کی آواز میں ایک عجیب سی خاموشی آ گئی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو لیکن کہہ نہ پا رہے ہو. میں نے پوچھا، فرزانہ سب ٹھیک ہے نا؟ چند لمحے خاموشی رہی. پھر اس نے آہستہ سے کہا، ہاں سب ٹھیک ہے. لیکن مجھے معلوم تھا کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس کی آواز میں وہ بات نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی. میں اپنی باتوں سے اس کا دل بہلا رہا تھا. میں سوچ رہا تھا ایک بار وہ بہل جائے تو پوچھ لوں گا کہ اسے کیا مسئلہ ہے. ابھی ہماری بات ہو رہی تھی کہ اچانک کال کٹ گئی. پہلے مجھے لگا شاید نیٹ ورک کا مسئلہ ہوگا. میں نے انتظار کیا، سوچا ابھی دوبارہ کال آئے گی. 5 منٹ گزر گئے، 10 منٹ گزرے، پھر آدھا گھنٹہ گزرا، لیکن کال نہیں آئی. میں نے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر ممکن نہ ہو سکا. میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید بعد میں رابطہ ہو جائے گا، شاید کل کال آ جائے گی، شاید اگلے ہفتے، یا پھر شاید اگلے مہینے. لیکن وہ شاید آج تک شاید ہی ہے. اس دن کے بعد فرزانہ کبھی واپس نہیں آئے. نہ کوئی کال، نہ کوئی پیغام، نہ کوئی خیر خبر، کچھ بھی نہیں. وقت گزرتا گیا، سال گزرتے گئے، لیکن اس آخری کال کے بعد اس کی آواز دوبارہ میرے کانوں تک نہ پہنچ سکے. آج بھی مجھے نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا. مجھے نہیں معلوم کہ اس کی شادی ہوئی یا نہیں، وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، خوش ہے بھی یا نہیں، زندہ ہے بھی یا مر چکی ہے. مجھے کچھ نہیں معلوم. بس اتنا معلوم ہے کہ ایک لڑکی تھی جس نے سخت ترین حالات کے باوجود میرا ساتھ چھوڑنے کی کوشش نہیں کی، جس نے اپنے بھائی کی مار برداشت کی، گھر والوں کی ناراضی برداشت کی، ان کا تشدد برداشت کیا، ذہنی اور جسمانی اذیت برداشت کی. رابطے کے سارے راستے بند ہونے کے باوجود کسی نہ کسی طرح مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہے، اور پھر ایک دن اچانک خاموش ہو گئے. ایسی خاموشی کہ آج تک نہیں ٹوٹی. کبھی کبھی رات کے آخری پہر میں سوچتا ہوں کہ شاید اس آخری کال کے بعد اس کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو جس نے سب کچھ بدل دیا ہو. شاید اس کی شادی ہو گئی ہو،
शायद उसका फोन छिन गया हो, शायद उसने हालात के सामने हथियार डाल दिया, या शायद कोई ऐसी बात हो जो मैं कभी जान ही ना सकूं, जिसका मुझे अंदाजा तक नहीं। लेकिन एक दुआ आज भी मेरे दिल में मौजूद है। अगर वो दुनिया के किसी कोने में है तो अल्लाह उसे खुश रखे, क्योंकि बाज मोहब्बतें इंसान को कभी नहीं मिलती, सिर्फ दुआओं में रह जाती है। और शायद मेरी मोहब्बत भी उन्हीं में से एक थे। दोस्तों, आज इस बात को कई साल गुजर चुके हैं। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा, मौसम बदलते रहे, लोग बदलते रहे, जिंदगी बदलती रही। लेकिन कुछ यादें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ पुरानी नहीं होती। वो दिल के किसी कोने में वैसे ही महफूज रहती हैं जैसे पहले दिन होती हैं। फरजाना भी मेरी जिंदगी की उन्हीं यादों में से एक है। सच पूछें तो आज भी मुझे नहीं मालूम कि उस आखिरी कॉल के बाद उस पर क्या गुजरे थे, वो किस हाल में थी, उसके घर में क्या हुआ था, उसकी जिंदगी ने कौन सा रुख इख्तियार किया था, उसकी शादी हुई या नहीं, वो किसी दूसरे शहर में है या आज भी उसी गांव में रहती है, वो खुश है भी या नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं। मैं खाली हाथ रह चुका हूं। कभी कभी इंसान के पास सवाल तो बहुत होते हैं, लेकिन जवाब एक भी नहीं होता। मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने कई मर्तबा सोचा कि शायद वो मुझसे नाराज हो गई है, फिर फौरन दिल ने इस ख्याल को रद्द कर दिया। जो लड़की अपने भाई के हाथों 3 मर्तबा मार खा सकती थी सिर्फ इसलिए कि राब्ता कायम रहे, वो इतनी आसानी से बेवफाई नहीं कर सकती थी। मैं आज भी उसके बारे में यही सोचता हूं कि जरूर कोई ऐसी मजबूरी रही होगी जिसने उसे रोक दिया होगा, क्योंकि अगर वो जानबूझकर जाना चाहती तो बहुत पहले जा चुकी होती। पहली मर्तबा जब उसका मोबाइल टूटा था ना, तब भी वो वापस आए थे। दूसरी मर्तबा जब उस पर पाबंदियां लगाई गई थी, तब भी वो वापस आए थे। जब राब्ते के सारे रास्ते बंद हो गए थे, तब भी उसने दूसरों के मोबाइल इस्तेमाल करके मुझ तक पहुंचने की कोशिश की थी। ना जाने कैसे अपने दोस्तों की मिन्नतें करके वो मुझसे राब्ता करती रहती थी, जितनी भी मुश्किलें आई थी। लेकिन वो हर बार वापस आए थे, इसलिए मुझे कभी ये यकीन नहीं आया कि वो अपनी मर्जी से गई होगी। शायद हालात उससे ज्यादा ताकतवर थे, शायद घर वालों ने उसकी जिंदगी का रुख बदल दिया था, शायद उसकी शादी कहीं कर दी गई थी, या शायद उसका फोन, उसकी आजादी और उसकी मर्जी सब कुछ उससे छीन लिया गया था, या शायद कोई ऐसी हकीकत थी जिसे मैं आज तक नहीं जान सका। मैं उसके भाई के बारे में भी सोचता हूं। सच ये है कि मैं उससे नफरत नहीं करता। हाँ, उसके कई गलत फैसले थे, उसने सख्ती की, उसने उसे मारा, उसने अपनी बहन को समझने की कोशिश तक नहीं की। लेकिन वक्त गुजरने के बाद मैंने एक बात महसूस की, वो कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं था। उसकी अपनी दुनिया महदूद थी, उनकी अपनी जमीनें थीं, खेती बाड़ी थी, घर की जिम्मेदारियां थी। बचपन से उसने यही जिंदगी देखी थी। वो अपने खानदान का वाहिद भाई था और शायद उसे यही सिखाया गया था कि घर की इज्जत की हिफाजत सख्ती से की जाती है। उसकी सोच शायद इतनी वसी नहीं थी कि वो अपनी बहन के जज्बात को समझ पाता। आज मैं माजी को देखता हूं ना तो महसूस करता हूं कि बाज लोग बुरे, कम और महदूद सोच के ज्यादा कहते होते हैं,
ہو سکتا ہے اس نے جو کچھ کیا اپنی نظر میں گھر کی بھلائی کے لیے کیا، اگرچہ اس کے طریقے غلط ہیں، لیکن ایک بات آج بھی میرے دل کو تکلیف دیتی ہے، وہ یہ کہ جب فرزانہ کو مارا گیا تھا نا، تب گھر میں کوئی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، نہ اس کی بڑی بہن، نہ اس کی بھابھی، اور نہ ہی اس کی ماں۔ فرزانہ اکثر مجھے بتایا کرتی تھی کہ اس کی بڑی بہن اسے خوش نہیں رہتی تھی، وہ اس کی جاسوسی کرتی تھی، اس کی باتوں پر نظر رکھتی تھی، وہ اکثر بھائی تک خبریں پہنچاتی تھی۔ بھابھی کا رویہ بھی کچھ ایسا ہی تھا، گھر میں بھائی کی بات آخری بات سمجھی جاتی تھی، وہ جو کہتا تھا وہی ہوتا تھا۔ فرزانہ کی اپنی کوئی آواز نہیں تھی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب اس نے بتایا تھا کہ مار کھانے کے بعد اسے بخار ہو گیا تھا، وہ 3 دن تک بیمار رہی، لیکن کسی نے اس کی دوا تک کا انتظام نہیں کیا۔ جب اس نے مجھے یہ بات بتائی تھی نا، تو میں کئی گھنٹوں تک خاموش رہا تھا۔ بعض دکھ ایسے ہوتے ہیں جن پر انسان کے پاس اظہار کے لیے الفاظ نہیں ہوتے، اور شاید یہی وہ لمحے تھے جب میں اس کی بے بسی کو سب سے زیادہ محسوس کرتا تھا۔ پھر وقت گزرتا گیا اور آخرکار وہ آخری کال بھی آ گئے۔ آج بھی جب میں اس صبح کو یاد کرتا ہوں نا، تو دل میں ایک عجیب سی کسک اٹھتی ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر وہ آج میرے سامنے آ جائے تو شاید میں اس سے کوئی شکوہ بھی نہ کروں، شاید میں صرف یہ پوچھوں، فرزانہ تم ٹھیک تو ہو نا؟ کیونکہ وقت انسان کے اندر کی بہت سی شکایتیں ختم کر دیتا، باقی صرف دعائیں رہ جاتی ہیں، اور میرے دل میں اس کے لیے آج بھی دعا ہے۔ اگر اس کی شادی ہو چکی ہے تو اللہ اس کے گھر کو آباد رکھے، اگر وہ ماں بن چکی ہے تو اللہ اس کی اولاد کو خوش رکھے، اگر وہ کسی مشکل میں ہے تو اللہ اس کی آسانی فرمائے، اور اگر وہ کبھی میری طرح ماضی کو یاد کرتی ہے تو اللہ اس کے دل کو سکون عطا کرے۔ یہ ایک ایسی محبت تھی جس میں نہ ملاقات تھی، نہ تصویریں تھیں، نہ لمبی سیریں تھیں، نہ ہی ساتھ گزارے ہوئے لمحے، صرف ایک فون تھا، چند پیغامات تھے، کچھ دعائیں تھیں، اور 2 دل تھے جو ایک دوسرے کو سمجھے بغیر بھی سمجھتے تھے۔ شاید اس لیے آج بھی جب میں اپنی کہانی کو ایک جملے میں بیان کرنا چاہتا ہوں تو میرے ذہن میں صرف یہی الفاظ آتے ہیں۔ فون سے شروع ہوئی محبت فون پر ہی ختم ہو گئی، لیکن سچ یہ ہے کہ محبت ختم نہیں ہوئی، ختم صرف رابطہ ہوا تھا۔ محبت تو شاید آج بھی کہیں نہ کہیں زندہ ہے، ایک ادھوری دعا کی صورت میں، ایک خاموش انتظار کی صورت میں، اور ایک ایسی یاد کی صورت میں جسے وقت بھی نہیں مٹا سکا۔ دوستو، یہ تھی اصغر اور فرزانہ کی کہانی۔ دنیا میں ایسی ہی کتنی کہانیاں اپنے آغاز سے پہلے ہی اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ دعا ہے کہ ہر انسان کو اس کی محبت ضرور ملے۔ آپ سب کے پیار اور سپورٹ کا بے حد شکریہ۔ مجھے اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں۔ علیزہ کمل کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔